ٹائٹن کے اندر جو دو پاکستانی موجود تھے نا، شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان. شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد جو کہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن یقین جانیے اس واقعے کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے. شدت غم سے نڈھال ہیں وہ. انہوں نے ایسے سوالات اٹھائے ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا میں پوچھے جا رہے ہیں، اور یہ سوالات یقین جانیے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. ٹائٹن سب مرین کے بارے میں اس کمپنی کے بنانے والوں نے، جو اوشن گیٹ ہے، انہوں نے واقعی میں ان کے بچے کو، ان کے پوتے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. یہ بات کسی اور نے نہیں، حسین داؤد صاحب نے بولی. اور یہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یار ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا. انہوں نے تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو شہید قرار دے دیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے بچے کا، میرے پوتے کا قتل ہوا ہے. کیا واقعی میں ان کو نہیں بچایا جا سکتا؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرا بیٹا ایکسپلور کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے پوتے کے بارے میں کہا کہ وہ افریڈ تھا، یعنی ڈر رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب 18 جون یہ وہ تاریخ ہے جب ٹائٹن نے اپنے سفر کا آغاز کیا. منزل تھی جناب ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ان کو جانا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ سفر ان 5 لوگوں کے لیے سفر آخرت بن جائے گا جو کہ اس کے اندر سوار ہو کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. حسین داؤد یہ شہزادہ داؤد کے والد صاحب ہیں، سلیمان کے دادا ہیں. ان کی ایک گفتگو نکل کر سامنے آئی ہے اور انہوں نے اس ٹائٹن کے سفر کے حوالے سے یا ٹائٹن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات اٹھائے ہیں جس نے یقین جانیے سارا رخ تبدیل کر دیا اس واقعے کا. یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کس طرح سے پیش آیا، اور کیا واقعی میں ان 5 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ اس پر حسین داؤد جو کہ جانی مانی شخصیت ہیں، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. پاکستان میں ان کے فلاحی کام بہت زیادہ ہیں. ان کے بیٹے نے بے تحاشا فلاحی کام کیے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یعنی شہزادہ داؤد کے بارے میں، اپنے پوتے سلیمان کے بارے میں جو انکشافات کیے، یقین جانیے آپ سنیں گے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جناب زندگی میں، دنیا میں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو جو میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں. آپ زندگی میں سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ ایک بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کا جنازہ. یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان مرتا نا، اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر قبر میں پہنچایا جاتا ہے. یہ سب سے مشکل اور بھاری مرحلہ ہوتا ہے. سب سے بھاری وزن جو ہے نا اس کفن کا ہوتا ہے، اس جنازے کا ہوتا ہے جو باپ کے کندھوں پر بچے کا ہوتا ہے. اب اس حسین داؤد باپ نے اپنا بیٹا بھی کھویا اور اس عمر میں اپنا پوتا بھی کھویا. انہوں نے ایک گفتگو، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے، انہوں نے ٹائٹن کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی. انہوں نے وہ سوال اٹھائے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ پوچھے جا رہے تھے. میں ایک ایک کر کے سارے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جناب میں اس واقعے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک ہی جھٹکے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا، ایک ہی جھٹکے میں نے اپنا پوتا کھو دیا. میرا بیٹا نیچر کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ تجسس رکھتا تھا، حد سے زیادہ تجسس. وہ چاہتا تھا جناب دنیا کو ایکسپلور کرے، رازوں پہ سے پردہ اٹھائے. جو دنیا کے ایسے راز ہیں نا سمندر کی گہرائیوں میں، آسمان میں، ان رازوں سے پردہ اٹھائے، وہ جا کے دیکھے، ایکسپیرینس کرے. اس کو شروع سے یہ کافی زیادہ شوق تھا. جب اس کا بیٹا پیدا ہوا یعنی سلیمان پیدا ہوا تب وہ بہت خوش تھا. اور اس نے، ایک باپ کی نا سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو زندگی میں وہ اچیو نہ کر سکا اس کا بیٹا وہ اچیو کرے. یہ زندگی میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. انہوں نے کہا جب سلیمان جب پیدا ہوا اس نے اپنے بیٹے کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کی. سلیمان، آپ کو میں بتاؤں، سلیمان کی ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو ویڈیو سینڈ بھی کر دوں گا اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کریں گے. سلمان.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. سلیمان جب پانی کے اندر جا رہا تھا اس سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں اس نے کہا تھا آئی ایم افریڈ، میں خوف زدہ ہوں. وہ ایکسائٹڈ تو تھا لیکن دل کے کسی کونے میں اس کو خوف بھی تھا. اس کی والدہ نے یہ انکشاف کیا کہ ایک رات پہلے وہ بڑا خوفزدہ تھا، وہ پانی کے اندر جا رہا ہے، تہہ میں جا رہا ہے، لیکن اپنے والد کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے وہ وہاں پر گیا. اب جناب حسین داؤد یہ کہتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 2 گھنٹے کا دورانیہ تھا سطح سمندر سے گہرائیوں تک جہاں پر ٹائٹن کا ملبہ، ٹائٹن کا جب ملبہ موجود ہے نا اس کو ٹائٹینک کینین کہا جاتا ہے. وہاں پر جانے کے لیے 2 گھنٹے، 90 گھنٹے کا آکسیجن اس ٹائٹن میں موجود تھا. اب 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، رابطہ منقطع ہو گیا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ موت کی وجہ بن سکتی ہے انسان کے لیے.
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگلے دن ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تو جو ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے تھے کینیڈا کی نیوی کے اہلکار، امریکی نیوی کے اہلکار، اور یہ ریسکیو مشن چھوٹا ریسکیو مشن نہیں تھا، اس میں دنیا کے جدید آلات استعمال کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ 5 افراد جو تھے نا وہ بڑے معمولی افراد نہیں تھے کہ صرف پیسہ تھا ان کے پاس، نہیں، ایسا نہیں تھا، ارب پتی کھرب پتی لوگ تھے اور دنیا کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے وہ۔ اس میں سے ایک شخص، میرا نام لکھا ہوا یہاں پر لیکن نام مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے لکھا تھا، اس شخص نے سمندر کی گہرائیوں میں بھی گیا ہوا جس میں اس کی موت واقع ہوئی، اور وہ آپ سمجھ لیں اسپیس میں بھی گیا، اس اسپیس میں بھی گیا اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی گیا، اس کو دنیا کی ہر چیز ایکسپلور کرنی تھی، اور شہزادہ داؤد بھی اسی طرح کے۔ اب حسین داؤد یہ سوال کرتے ہیں کہ جس دن آپریشن کا آغاز ہوا، ریسکیو آپریشن کا نیکسٹ ڈے، تو نیوی والوں نے، جو ریسکیو مشن والے تھے، انہوں نے انسانی آوازوں کو ڈیٹیکٹ کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب کہ وہ زندہ تھے۔ ایک کامن سینس کی بات ہے نا یار، آپ سوچیے، اپنے ذہن پہ زور ڈالیے، اس بات کا اندازہ لگائیے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد رابطہ 18 تاریخ کو منقطع ہو گیا ٹھیک ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی وقت اس کے اندر دھماکہ ہو گیا اور وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ مر گئے۔ بڑا شدید پریشر ہوتا ہے پانی کا، بڑا شدید پریشر۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں لوہے کی ایک سب مرین آپ سمجھ لیں بنائی ہوئی، اور اس میں کہا جا رہا ہے، اب مجھے یونٹ یاد نہیں آ رہا، جو یونٹ سے میٹر ہوتا ہے، سینٹی میٹر ہوتا ہے، کلو میٹر ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے نا، کے جی ہوتا ہے، اس کا ایک میٹر تھا، 1 میٹر پہ وہ آپ سمجھ لیں کہ اس دھماکے سے پھٹ گئی، اور جو ٹائٹن تھی نا اس میں 375 میٹر لکھا ہوا تھا، کہ آپ سوچیے اس پر کتنا پریشر ہوگا، کس حد تک پریشر ہوگا۔ لیکن اگر وہ پریشر واقعی میں برداشت نہیں کر سکی اور اسی وقت پھٹ گئی، سوال بالکل جینوین ہے۔ تو اگلے دن جب ریسکیو مشن چل رہا تھا تو انسانی آوازیں ڈیٹیکٹ کیسے کی گئی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانی آوازیں مچھلی کی آوازیں سمجھ کے ڈیٹیکٹ کر لی گئی ہوں گی۔ جو جدید آلات استعمال کیے جا رہے تھے نا، جو فریکوینسی کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، اگر آپ نے اسپائی موویز نہیں دیکھی نا تو آپ جا کے دیکھیے کس طرح سے جو ہے نا وہ آوازیں ڈیٹیکٹ کی جاتی ہیں، کس طرح سے آپ چیزوں کو پکڑا جاتا ہے، چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، وہ اس سے بہت کلیئرلی آئیڈیا ہوتا ہے۔ مجھے ان چیزوں کا بڑا شوق ہے تو میں ان چیزوں کو بڑا دیکھتا ہوں۔ اب انسانی آوازیں ڈیٹیکٹ کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ تھے یار، پھر ان کو کیسے نہیں بچایا؟ جب آپ ملبہ باہر نکال سکتے ہیں تو زندہ ٹائٹینک میں جو اندر لوگ تھے ان کو باہر کیسے نہیں نکال سکتے؟ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، ٹائٹن کے اندر اتنے فلاس تھے کہ اس کو بنانے والے نے کہا تھا کہ جناب اگر یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے نا کہ یہ تہہ سے اوپر آ جائے، جیسے ہوتا نا کہ آپ نیچے تو چلے گئے لیکن اوپر آنے کے لیے بھی آپ کو ایک صلاحیت چاہیے نا، جو کہ اس ٹائٹن کے اندر موجود تھی۔ اگر وہ مشینری خراب ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سطح سمندر تک نہیں لا سکتی، کوئی مشینری اس کو سطح سمندر تک نہیں لا سکتی۔ وہ آئے گی تو خود آئے گی، اور جو اس کے اوپر باہر آپ سمجھ لیں کہ بلاکس لگائے گئے تھے، جو بٹنز لگائے گئے تھے، جو سیل لگائی گئی تھی، وہ ویڈیو ساری میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھیں گے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔